دنیا کی تاریخ دلچسپ رازوں سے بھری پڑی ہے، لیکن انسان اکثر تاریخ کی گہری سچائیاں بالکل اس وقت دریافت کرتا ہے جب وہ درحقیقت کسی اور ہی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسے ہی اتفاقیہ طور پر ملنے والے قدیم رازوں پر بات کریں گے۔ ہم جھیل مشیگن کے پرسرار پتھروں سے لے کر بحریہ روم میں ملنے والے 3300 سال پرانے بحری جہاز تک، اور 6 کروڑ سال قدیم سمجھی جانے والی سیلیکانتھ مچھلی سے لے کر چین کی مشہور ٹیراکوٹا آرمی کے حیرت انگیز دریافت تک کا سفر کریں گے۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تاریخ اکثر شعوری تلاش یا کسی بڑی منصوبہ بندی سے نہیں بلکہ محض اتفاقات سے دوبارہ لکھی جاتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سائنسی اور تاریخی کامیابیاں برسوں کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور بلا شبہ ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن کئی بار محض ایک خوش قسمتی یا ایک حادثہ ایسے حیرت انگیز انکشافات کا سبب بن جاتا ہے جو صدیوں کے پردے چھاک کر دیتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم 4 انتہائی مختلف لیکن حیران کن مقامات کا رخ کریں گے۔ پانی کے اندر چھپے قدیم شکاری جال، گہرے سمندر میں ملا ایک حیرت انگیز قدیم بحری جہاز، ایک ایسی مچھلی جو موت کے منہ سے واپس آئی، اور آخر میں چین کی تاریک مٹی میں دفن ایک پوری کی پوری خفیہ فوج۔ تو چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں جھیل مشیگن کی گہرائیوں میں، جہاں ایک انوکھا شکاری جال پایا گیا۔ سال 2007 کی بات ہے۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر مارک ہولی جدید سونار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جھیل مشیگن کے ٹھنڈے اور گہرے پانیوں میں محض ایک پرانے ڈوبے ہوئے بحری جہاز کی تلاش کر رہے تھے، مگر جہاز کے ملبے کے بجائے ان کے ہاتھ کچھ ایسا لگا جس کی انہوں نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ پانی کی گہرائی میں بالکل ہموار اور ریتلی زمین پر انہوں نے بڑے پتھروں کی ایک بالکل سیدھی لکیر دیکھی۔ ذرا تصور کریں، پانی کے اندر ایک قطار میں رکھے پتھر جو ایک بہت گہری کھائی کے پاس جا کر پتھروں کے ایک مکمل دائرے پر ختم ہو رہے تھے۔ شروع میں تو میڈیا نے اسے 10,000 سال پرانا اسٹون ہینج قرار دے کر ایک طوفان کھڑا کر دیا، لیکن اصل راز اس دائرے میں نہیں بلکہ اس سیدھی لکیر میں چھپا تھا۔ 2 سال تک یہ معمہ سب کے لیے درد سر بنا رہا۔ پھر 2009 میں یہ راز اچانک سلجھ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ماہر بشریات جان اوشیا کو 300 کلومیٹر دور ہیورون جھیل کے اندر بالکل ویسی ہی پتھروں کی لکیریں ملیں۔ اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ کوئی روحانی یا مذہبی مقام ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہزاروں سال پہلے کے قدیم شکاریوں کا بنایا ہوا ایک انتہائی ذہین اور پیچیدہ نظام تھا جسے ڈرائیو لائنز کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ قدیم شکاری کتنے ذہین تھے۔ انہوں نے کیریبو نامی جانور کی ایک فطری عادت کا زبردست فائدہ اٹھایا۔ کیریبو کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سیدھے راستے یا لکیر پر چلتے ہیں۔ شکاریوں نے پتھروں کی وہ سیدھی لکیر بنائی جو سیدھا اس گول دائرے یعنی جال تک جاتی تھی۔ جانور اپنی فطرت کے مطابق چلتے ہوئے اس دائرے میں آ جاتے اور پہلے سے چھپے ہوئے شکاری انہیں آسانی سے گھیر لیتے۔ واقعی بقا کے لیے انسان کی فطری ذہانت کمال کی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف، جو گہرے سمندر کے ایک قدیم بحری جہاز کے بارے میں ہے۔ 2023 میں ایک برطانوی آئل کمپنی بحرائے روم میں اسرائیل کے ساحل سے 55 میل دور گیس کے نئے ذخائر تلاش کر رہی تھیں کہ اچانک ان کا سامنا ایک ایسی دریافت سے ہوا جس نے تاریخ کے کئی ورق الٹ دیے۔ یہاں جدید اور قدیم دنیا کا ایک عجیب ہی ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سمندر کی سطح سے 1 میل نیچے 2023 کی جدید ترین روبوٹک گاڑیاں سمندر کے فرش کی تصویریں لے رہی تھیں۔ اچانک کیمرے میں مٹی کے بنے ہوئے سینکڑوں برتنوں اور مٹکوں کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ مزید سکین کرنے پر ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی۔ ان مٹکوں کے نیچے دراصل لکڑی کا ایک 40 فٹ لمبا قدیم بحری جہاز دبا ہوا تھا۔ اس دریافت کا سب سے سنسنی خیز حصہ تو ابھی باقی تھا۔ جب ان نازک مٹکوں کو انتہائی احتیاط سے روبوٹس کی مدد سے باہر نکالا گیا اور ان کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو نتائج نے ماہرین کے ہوش اڑا دیے۔ یہ جہاز 3300 سال پرانا نکلا۔ جی ہاں، 3300 سال۔ ان مٹکوں میں یقیناً زرعی اشیاء جیسے زیتون کا تیل یا شراب موجود رہی ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج تک تاریخ میں گہرے سمندر کے اندر ملنے والا یہ سب سے پرانا بحری جہاز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ دیکھیں، بحیرہ روم کوئی چھوٹی سی جھیل نہیں، یہ 10 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ایک انتہائی خطرناک اور غیر متوقع سمندر ہے۔
اس دریافت نے ثابت کر دیا کہ ہزاروں سال پہلے کے ملا ہماری سوچ سے کہیں زیادہ جدید نیویگیشن کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ سوچنا ہی عقل کو دنگ کر دیتا ہے کہ 3000 سال پہلے کے لوگ اتنے مضبوط جہاز بنا سکتے تھے جو کھلے سمندر کی اتنی خطرناک لہروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اب ہماری تیسری کہانی، جو ایک ایسی مچھلی کے بارے میں ہے جو موت کو بھی مات دی گئی۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دسمبر 1938 میں چلتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے ساحل پر ایک مچھیرے نے اپنے جال میں ایک ایسی چیز پکڑی جس کا تعلق بظاہر کسی اور ہی دنیا سے لگتا تھا۔ 5 فٹ لمبی، نیلے رنگ کی چمکتی ہوئی ایک عجیب و غریب مخلوق۔ یہ سیلاکنتھ مچھلی تھی، اور اس کے جسمانی خصوصیات وہ تو بس ہوش اڑا دینے والی ہیں۔ اس کے 4 پر گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہوتے ہیں، بالکل کسی جانور کی ٹانگوں کی طرح، اور یہ پانی میں تیرنے کے بجائے کسی گھوڑے کی طرح چلتی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی کھوپڑی کا خاص جوڑ اسے اپنے سے بڑا شکار نگلنے میں مدد دیتا ہے، اور اندھیرے میں دیکھنے کے بجائے یہ پانی میں بجلی کی لہروں کو محسوس کر کے شکار کرتی ہے۔ گہرے پانی کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے اس کی کھوپڑی میں 99% چربی اور صرف 1% دماغ ہوتا ہے نا کمال کی چیز؟ لیکن آخر اس مچھلی کا پکڑا جانا اتنی بڑی خبر کیوں بن گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ سائنس کی دنیا کے مطابق یہ مچھلی 6.5 کروڑ سال پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ جی ہاں، 6.5 کروڑ سال۔ اس کے فاسل صرف انہی پتھروں میں ملے تھے جہاں ڈائناسورز کے فاسلز پائے گئے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ جس شہابیے نے ڈائناسورز کو ختم کیا اسی نے اسے بھی مار دیا ہوگا، لیکن ایک غریب مچھیرے کے اتفاقیہ جال میں پھنس کر اس مچھلی نے ارتقاء کے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ اور اب آتے ہیں ہماری آج کی آخری کہانی کی طرف، یعنی چین کی خفیہ مٹی کی فوج۔ یہ واقعہ 1974 میں چین کے ایک چھوٹے سے خشک سالی سے متاثرہ گاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ بیچارے کسان اپنی سوکھی ہوئی فصلوں کو بچانے کے لیے زمین کھود کر ایک نیا کنواں بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کھدائی کرتے کرتے 15 فٹ کی گہرائی میں اچانک ان کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ کسان نے مٹی ہٹائی، اور ذرا تصور کریں، اندھیری گہرائی میں اسے مٹی سے بنے ایک مجسمے کی آنکھیں گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ منظر دیکھ کر کسانوں کے تو پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ ان کے پرانے عقائد کے مطابق زمین سے مجسمے کا نکلنا ایک بہت بڑی بدشگونی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ کسی بدشگونی سے زیادہ دنیا کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافت کا آغاز تھا۔ جب حکومت نے اس جگہ باقاعدہ کھدائی شروع کی تو وہاں سے 1، 2 یا 100 نہیں بلکہ 8000 سے زیادہ مٹی کے فوجی مجسمے برآمد ہوئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 8000 فوجیوں میں سے ہر ایک کا چہرہ، بال اور وردی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی، اور ان کے ہاتھوں میں اصلی کانسی کے ہتھیار بھی تھے۔ یہ عظیم و شان ٹیراکوٹا آرمی چین کے پہلے بادشاہ چن شی ہیونگ نے بنوائی تھی تاکہ موت کے بعد کی دنیا میں یہ فوج اس کی حفاظت کر سکے۔ مگر اس پوری زبردست کہانی میں قسمت کا ایک بہت المناک موڑ بھی ہے۔ وہ غریب کسان جو محض اپنی فصلیں بچانے کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے اور جنہوں نے انجانے میں اس عظیم خزانے کو دریافت کیا، ان کا ڈر سچا ثابت ہوا۔ حکومت نے اس تاریخی مقام پر ایک شاندار میوزیم بنانے کے لیے گاؤں والوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور ان کی زمینیں ان سے چھن گئیں۔ ایک ایسی دریافت جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، خود ان کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن گئی۔ تو یہ تمام کہانیاں مل کر ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ چاہے وہ مشیگن جھیل کی گہرائیوں میں چھپے وہ قدیم شکاری راستے ہوں، بحیرہ روم کی تہہ میں سویا ہوا 3000 سال پرانا بحری جہاز ہو، کروڑوں سال پرانی سمجھی جانے والی حیران انگیز سیلاکنتھ مچھلی ہو، یا پھر چین کی وہ وسیع و عریض مٹی کی فوج، یہ سب دریافتیں شعوری تحقیق سے کم اور قسمت یا محض اتفاق سے زیادہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور یہی اتفاق ہمیں آخر میں ایک گہری سوچ پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین میں، گہرے اور تاریک سمندروں میں، اور نہ جانے کن کن غاروں میں ابھی اور کتنے راز خاموشی سے سو رہے ہیں۔ شاید کل کوئی اور کسان کنواں کھودتے ہوئے یا کوئی مچھوارا جال پھینکتے ہوئے ایک نیا راز دریافت کر لے جو دوبارہ ہماری تاریخ کو بدل کر رکھ دے۔ تو آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر پر رہنے کا بہت شکریہ۔